جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی کیا میں نام؟ معافی چاہتی ہوں، میں آپ کا کال ریسیو نہیں کوئی کر بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ چونکہ بہت پریشان تھیں، کئی مرتبہ آپ نے میسج کیا، کال کری. بتائیے کیا نام ہے آپ کا، کیا میں مدد کروں آپ کی؟ جی میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے یہ بولا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا تھا نا کہ میرے سنیں شوہر نے سنیں مجھے سنیں، فرض طلاق. جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا وہ بھول جائیے. آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں نا، سارا مسئلہ وہ ایک شارٹ میں، ایک سٹنگ میں آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، تاکہ آپ کے جی جی جو بھی سوالات ہوں ان کے جواب میں دے سکوں. میں قسطوں میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ جی رہا جی تھا. جی 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 میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے فرسٹ طلاق ہوئی تھی تو ہم میاں بیوی میں ریلیشن بنا تھا، اس کے بعد میں میکے آ گئی تھی. تو ہم لوگوں نے رجوع کی نیت سے ریلیشن نہیں بنایا تھا، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہلو، مجھے مارکیٹ یا کچھ مجھے بھی نہیں سنیے معلوم تھا. سنیے سنیے سنیے. آپ کی یہ جو پہلی جی طلاق ہے یہ کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 4 دسمبر کو. 4 دسمبر 2022. جی 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 اوکے، 4 دسمبر 2022 کو طلاق دی تھی. اور پھر 4 جی دسمبر 2000 اس سے 4 دسمبر سے پہلے کب آپ نے ہم بستری کی تھی؟ یہ تو کلیئر نہیں ہے لیکن پھر دیکھیں ایک بات ہے، مطلب ایک چیز اور سن لیجئے. اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب جی یہ ہے کہ شاید آپ سنجیدگی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 4 دسمبر میں 2000 سنجیدگی سے ہوں. نہیں، مجھے نہیں لگا. دیکھیے نا، جب آپ میں میاں بیوی ہیں، آپ دونوں کو نہیں پتا کہ آپ کی ریلیشن شپ کب ہوتی ہے؟ کون سی دنیا میں آپ رہتی ہو بہن؟ یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پگر کو مطلب چھوڑ دیجئے، جو چیز کنفرم ہے اس پر بات کیجئے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کہا تھا، جو آپ کے دماغ میں جی ہے جی جی اس کو کلیئر کیجئے. اگر پھگر بھول جائیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ میں ریلیشن بنا ہے تو وہ مانا نہیں جائے گا، اگر نہیں بنا ہے تو ہم لوگوں نے رجوع کی نیت سے ریلیشن نہیں بنایا تھا، تو کیا اسے رجوع مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اگر آپ نے ریلیشن شپ میاں بیوی کی جو ہوتی ہے وہ رجوع کی نیت سے جی نہیں جی کری ہے تو رجوع نہیں مانا جائے گا. جی اسے رجوع نہیں مانا جائے گا. جی بالکل کلیئر ہے تو اردو میں. اور جیسے ابھی تک میں اپنے میاں سے فون پہ کانٹیکٹ میں رہتی ہوں تو بات کرتے ہیں، لیکن منہ سے آج تک وہ کسی بھی مطلب اس کے بعد انہوں نے 2-3 بار اور بھی مجھے بولا ہے، اس کے بعد مکر گئے ہیں. تو اس کے بعد جو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں جب نہیں وہ کی. رجوع نہیں کر نارمل رہے، ایسی بات. سنیے، جب انہوں نے رجوع نہیں کیا جی اور نہ ہی وہ ان الفاظ کا ادا کرتے ہیں تو پھر رجوع نہیں مانا جائے گا. اور میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے سنجیدگی سے، اگر کچھ سنجیدہ نہیں لیتی ہیں آپ تو کم از کم اس کو سنجیدہ لے لیں کہ یہ اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے تو ریلیشن شپ نہ قائم جی کریں. کل کو شوہر یہ کہہ دے گا، اگر حمل سے آپ ٹھہر گئیں، حمل ہو گیا تو یہ کسی اور کا حمل ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، تب آپ کیا ثبوت دو گی اس کو؟ کئی کیسز ہوئے ہیں ایسے. میں پریگننٹ نہیں ہوں. اللہ آپ کو میں عقل دے پریگننٹ دے نہیں بیٹے، ہوں. اللہ آپ کو عقل دے دے. میری اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی جی آپ سوری کو. میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹے، سوری آواز. میں یہ جی کہہ رہا ہوں بیٹے، اگر آپ کو حمل رہ گیا تو شوہر مکر جائے گا، جی پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی. رجوع کے لیے گواہ بھی بنا لیں اور اس کے لیے آپ کو تحریری طور پر کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ رکھیں اپنے پاس. اتنی معصوم نہ بنیں جو ہر چیز کو اگر مگر پر ٹال دیں. میں معصوم نہیں بن رہی ہوں. میں جو بھی مطلب مجھے جو مطلب میں مان لے رہی ہوں کہ میں اگر کی ہوں تو چلیے نہیں مانا جائے گا، لیکن نہیں ہوا ہے تو اس بیس پہ اگر مطلب یہ ریلیشن بنا ہے تو اسے رجوع نہیں مطلب رجوع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے لیکن پھر پھر انہوں نے دوسری میں بار جب میں پھر آپ ہاں سے کہہ رہا ہوں، رجوع کے لیے
شوہر کی نیت شرط ہے، رجوع کے لیے ہم بستری شرط نہیں ہے. رجوع کے لیے اگر وہ آپ کے پیشانی پر بوسہ لے لیں اور ان کی نیت رجوع کی ہے وہ کافی ہے. جی آئی سمجھ میں؟ جی 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 آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ جی میرا مسئلہ کلیئر ہو گیا. اور میں ایک مسئلہ اور آپ سے بتانا چاہتی ہوں جی بولیے. کہ وہ یہ جیسے میں پریشان ہوں تو آج کل میں آپ سے کافی بات کرنا چاہ رہی تھی، تو میں ان سے جیسے میں پوچھنا چاہتی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ میاں بیوی ریلیشن بنایا، آپ کو نہیں یاد ہے، میاں کو تو یاد ہوگا، تو وہ کافی غصہ ہو جاتے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. مطلب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مطلب یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر وہ غیر سنجیدہ شخص جی ہے تو یہ آپ جانیں اور وہ جانیں. ہمیں جو انفارمیشن چاہیے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی. جی جی تو میری بات سنیے. تو میں ان سے پوچھ رہی تھی اور میں وہ کہہ رہی تھی کہ ریورس نہیں ہوتا، آپ سوچ سمجھ کے بولے. تو وہ بولے کہ ہم تم کو چھوڑ رہے، تم جاؤ یہاں سے، یار ہر بات کو یہی لے کے بیٹھی رہتی ہو. ہاں تو اس کو مطلب اس میں کچھ ایسا طلاق والی چیز تو نہیں ہے نا کہ ہم تم کو چھوڑ رہے تم جاؤ یہاں سے؟ نہیں اس سے تو طلاق جیسے نہیں کئی بار ہوتی. لوگ ایسے کئی بار الفاظ لوگ کہہ دیتے ہیں نا. ہلو ایسے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی. جی اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا مقصد تھا، کیوں کہنا چاہ رہے ہو. وہ بات بدل دی کہ میں ایسے بول رہا تھا یہ ویسے تو بول رہا آپ تھا، لیکن بیٹے یہ آپ ان سے کلیئر کریں، شوہر سے کلیئر کریں، یہ مجھ سے کلیئر نہ کریں. جی میں کلیئر مجھ نہیں، سے میں ان سے کلیئر کی ہوں تو جی جی نہیں تو جی میں ان سے کلیئر کر کے آپ سے اس بات کو کلیئر کر رہی ہوں کہ ایسے تو کچھ ہوگا نہیں نا. ایسے کیونکہ اپنے آپ کئی کچھ بار نہیں کئی ہوتا. علماؤں کا میں آپ اپنے کئی آپ علماؤں کا میں ان کو علماؤں کو چھوڑ دیں. جی اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا. جی جب جی شوہر طلاق دے گا یا وہ الفاظ نیت کے طلاق کے ہوں گے تب آپ کو طلاق ہوگی. اچھا وہ کہتا ہے کہ جناب جاؤ، تم مجھ پر میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. شوہر سے پوچھا جائے گا یہ اپنے الفاظ ہاں کیوں کہے تھے؟ وہ کہتا ہے میں نے طلاق دینے کے لیے کہے تھے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے طلاق دینے کے لیے کہتے تو طلاق ہو گئی. وہی کہتا ہے میں نے اس کو ڈرانا چاہ رہا تھا، دھمکانا چاہ رہا تھا. کوئی بات نہیں، ڈرائیے اور دھمکائیے، اسے ادب سکھائیے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی بیوی ہے، اس سے طلاق نہیں ہوگا. جی 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 تو وہی میں کہہ رہی تھی یہ سب آپ سوچ سمجھ کے بولا کہ آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں. بہرحال کئی بار علماء مجھے جو کہتے ہیں لگ رہا ہے نا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کلیئر ہوں، اسے اس کی حدود اور اس کی لمٹ دکھائیں کہ یہ آپ کی لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس کرو گے تو میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ حلوہ بن کے اس کے سامنے میں آپ کی یہ بات ان سے کلیئر کی تھی تو پتہ ہے ان کا جواب کیا تھا؟ جی ان کا جواب، میں آپ کی ہر بات پہ عمل کی تھی، میں ایک ایک چیز آپ کا نوٹ کی تھی دماغ میں، اور ان کے ہر چیز میں ان سے بولی. تو ان کا ایک ہی تھا، کافی غصے میں تھے، کہہ رہے کہ میں تم کو اب سچ میں دے دوں گا، میں نے دیا نہیں ہے لیکن میں سچ میں دے دوں گا. اور جیسے دے کے مکر جاتے ہیں تو وہ پھر اس بات کو پھر دوہرا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دماغ میں بس یہ بات ہے، تم اسے کلیئر کر رہی ہو اور میں واقعی تم کو دے دوں گا. تو بہرحال میں اگر وہ دے میری کر بات سنیں. آپ اس طرح سے مجھے بہت اچھی بات سمجھائی تھی کہ آپ اسٹینڈ لینا پڑے گا، آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. یہ چوہے بلی کا کھیل صحیح بات ہے، کب تک چلے گا؟ انسان کہے مکرے تو آپ کلیئر ہوئیے. تو یہ بات آپ نے بہت اچھی بھائی مجھے بتائی تھی، بہت اچھا کئی چیز آپ نے کہا تھا کہ ایسے بولیے، یہ بولیے، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. جب میں ان کا موڈ اچھا دیکھی، جب یہ سب بات کہی تو ان کا مطلب یہ ہونا چاہیے نا کہ ہاں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، چلو آگے سے دھیان دوں گا. کچھ بھی انسان کہتا میں سوچوں گا، ہاں نہیں کرنا چاہیے. تو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ابھی تک دیا نہیں ہے، میں واقعی میں دے دوں گا. میں نے کہا کہ کیا اس انسان کو میں سمجھاؤں، میں کیا کروں؟ مطلب میں وہی آپ کی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب آپ سے ایک بات کر کے نا سکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مطلب آپ لوگوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ یوٹیوب کی پلیٹ فارم پہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیحا بنا کے بھیجا ہے لوگوں کے لیے. اللہ خوش رکھے آپ کو. مجھے دیکھیے میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ان کو اپنے شوہر کو ادب سکھائیں، اور وہ ہر چیز کو اگر وہ سنجیدہ نہیں لیتے تو ان کو سنجیدہ بنائیں. اگر وہ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہو بیٹے؟ جو اٹھتے بیٹھتے طلاق دے رہا ہے، طلاق دے کے مکر جاتا ہے، تو اسے ادب سکھانا ہے. اسے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ.
میں نے بولا کہ اسلام کو تو کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام مجھے سکھانے چلو گی تم. ہاں تو کیا خلاص معلوم چھوڑ مجھے دو اسلام چھوڑ کے دو بعد. چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں اور دوسرا اس سے زیادہ قدردان دے دے گا. تو میں تھک چکی ہوں. میں ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں پا رہی ہوں. انسان بس وہ ایک ہی چیز کی پھر دھمکی مجھے دے رہا ہے. اس انسان سے سمجھانا چاہیے کہ چلو. میں ایک بہرحال چیز اور کلیئر کی تھی. آپ نے بولا تھا کہ آپ اپنی شوہر سے ایک بات پوچھیے گا کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. جی تو میں نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے خوش ہیں کہ مطلب نہیں خوش ہیں, میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. جی تو انہوں نے کہا کہ میں خوش ہوں, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ پھر یہ سب ورڈ نہ نکالا کرے. تو پھر غصے میں ان کو ماتھے پہ بل آنے لگے. بہرحال ہاں تو میں نہیں نکالتا ہوں. ان کے ماتھے کا علاج تو بیٹے آپ ہی کر سکتی ہیں, یا کر سکتی ہیں یا کروا سکتی ہیں, دونوں طریقے سے. تو یہ تو آپ کا کام ہے. کیسے کروا سکتے میں کیسے کروا سکتے ہو؟ پولیس میں شکایت کر دو. پولیس میں شکایت کر دو. ڈنڈے لگیں گے تو پتہ چل جائے گا اس کو. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا. یا تو آپ ایجوکیٹ کریں, اگر وہ ایجوکیٹ ہونے کو تیار نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ ایجوکیٹ کرے گی اس کو. یہ گڈا گڑیا کا کھیل تھوڑا ہی ہے, چوہے بلی کا, کہ جب چاہا طلاق دے دیا اور مکر گئے. ہاں آپ کے ساتھ ہم بستری بھی کر لیا آ کے, اور میرا رجوع کا مقصد بھی نہیں ہے. میرے پاس ایک کیس آیا تھا, اس نے ایسے ہی کیا. وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی. اب اس نے کہہ دیا یہ تو اس سے یہ حمل ہے ہی نہیں میرا. پھر وہ کہاں سے ثبوت دے گی, کیونکہ اس کی آنکھیں بنتی اس کی پیار میں. میں نے اس کو کہا کہ ڈاکومنٹ بنوا کے رکھو, اس نے بنایا نہیں. اب وہ مر گئی. اب وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ میں کیا کروں, جب پہلے تم سے کہا تھا تب تو سنتی نہیں تھی. جی تو آپ بہت صحیح کہہ رہے کہ رجوع یا تو گواہوں کی موجودگی کرو یا لکھوا لو تحریری طور پہ. ہاں میں رجوع کرتا اب اس نے آپ سے رجوع کر لیا اور آپ کے ساتھ رہا آ کے, اور اس نے آنے کے بعد آپ کے ساتھ ہم بستری بھی کری, اور پھر کہہ دیا آپ پریگننٹ ہو گئی, اور پھر کہہ دیا کہ میں نے تو رجوع نہیں کیا تھا. تو اب آپ کیا ثبوت دو گی اس کو کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ جی تو اس جیسے میاں بیوی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے, موڈ اچھا ہوتا ہے, میاں پیار کی باتیں کرتا ہے, یہ وہ تو اس کو مطلب رجوع میں لیں گے کہ نہیں؟ اس کو نہیں پیار رجوع کا مطلب نہیں ہوتا. پیار اگر وہ کرتا ہے رجوع کی نیت سے تب وہ رجوع ہوگا. پیار اگر وہ ایون آپ کو بوسہ بھی لے رہا ہے نا, آپ کے پیشانی پر بوسہ لے لے, وہ کافی ہے. پیار سے وہ کافی ہے, لیکن وہ نیت رہنی چاہیے. نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں, اور آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ رجوع کر رہے ہیں. ان کو آپ کو کیوں نہیں بتا رہا وہ؟ نہیں, میں جب میرے ساتھ یہ مطلب میں گھر آئی, پھر اس کو وہاں میں یوٹیوب پہ موبائل میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ وہ گھر پہ آن لائن کوچنگ کرتے تھے نا دلی میں. تو میں یہاں آئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا اس میں رجوع ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. یہ ہم لوگ کی غلطی ہے کہ ہم لوگ شادی کے پہلے ہر میٹر کو باریکی سے سمجھتی نہیں ہے. ہم لوگ ہلکے میں لیے رہتے ہیں, معلوم نہیں ہے رجوع. ہاں یہ تو اصل میں تھا. اسلام نے جو اسلام کا ضابطہ ہے اس کو اصل میں ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے. اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں نا, تو ڈسکس کرتے وقت لوگ اچھک جاتے ہیں, یہ کیا پوچھ لیا آپ نے, یہ کیا بتا دیا, یہ تو اسلام میں ہوتا ہی نہیں. ارے بھیا یہ تو ساری چیزیں ضروری ہیں, اس لیے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شوہر کو اپنی حدود, اس کی لیمیٹیشن بتا دو اور خلاص. پھر وہ اس سے باہر نکلے تو اس کو ادب سکھاؤ, یا تو سکھا دو یا پولیس والوں سے سکھوا دو. جی تو وہی مجھے کلیئر کرنا تھی. کئی علماؤں کا میں یہاں پوچھوائی تھی, جب جیسے آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی 2 دن سے, تو آس پاس کی مولانا سے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, نیت وہ نہ ہو لیکن ریلیشن بن گیا, شوہر گلے لگا لیا, تو اس کو رجوع بولیں گے. لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا, مجھے لگا کہ میں آپ سے ایک بار کلیئر کر لوں. آپ میرا ہمارے یہاں تو جب تک کہ نیت نہیں ہے رجوع کی, اور وہ آپ کو بتاتا نہیں ہے, اس نے طلاق کا تو بتایا نا آپ کو, طلاق آپ کے سامنے کہی اس نے, پھر مکر گیا. جب وہ طلاق دے رہا ہے تو رجوع کیوں نہیں کر رہا وہ؟
یہ کہنا طلاق دینا آتا ہے، رجوع کرنا نہیں آتا، وہ بیوقوف بنا رہا ہے. جی. اور یہ مفتی اکمل کا میں نے دیکھا تھا، آپ کو مفتی اکمل کے بارے میں پتا ہوگا، جو پاکستانی مولانا ہے، ان کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا، پرسوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہا، وہ بتا رہے تھے کہ میاں بیوی بات کر لیے، ریلیشن بنا لیے تو اس سے ہم بستری ہو جائے گا، کوئی بھی جسمانی تعلق بنا لیے، کسی بھی طرح گلے مل لیے بغیر تو اس سے نیت کے ہو نہیں جائے گا. ہے. انہوں اللہ نے کے رسول کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اچھا ہاں آپ ٹھیک ہے. جی. تو آپ ریکارڈ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو یہ ریکارڈ میرا میں نے آواز ریکارڈ یہ ہو میں رہی نے یہ میرے گفتگو میں نے ریکارڈ کی ہے اور اس کو چینل پر میں اپلوڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا تاکہ عورتوں کو تو پتہ چلے نا کہ یہ مرد حضرات کیا گل کھلاتے ہیں. وہ طلاق دے دی، میرا نام اور آپ تو کا نہیں نام آئے اس گا میں نا، نہیں جگہ ہے، تو نہیں آئے گا. آپ کا نام اس میں جگہ ہے نا، آپ کا نام ہے اس میں. جی. آپ نے کچھ نہیں بتایا. ہاں آپ ڈال سکتے ہیں، اس سے یہ رہے گا کہ اور لوگوں کو کلیئر ہوگا. آپ یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں. تو بہرحال آپ یہ ڈال سکتے ہیں، طلاق اجازت دے دیں. نیت ہونی چاہیے رجوع کی. اگر نیت نہیں ہے تو رجوع قابل قبول نہیں ہے. اگر وہ دھوکہ دے گا نا ایسے، تو جیسے وہ میرے پاس دلی کا کیس تھا، اس عورت کو اس نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. جب وہ حمل سے ہو گئی تو کہہ دیا تو بے غیرت ہے، تو نے زنا کیا ہے، اور یہ بچہ تو میرا نہیں ہے تیرے پیٹ میں. اب وہ کہاں سے لے کر آئے گی وہ ثبوت؟ جب میں نے اس کو کہا کہ اس سے لکھوا لو تو لکھوایا نہیں اس نے. طلاق کا لوگوں کو بتا دیا کہ طلاق دی ہے، رجوع کا نہیں بتایا. تو طلاق کا جیسے پتہ چلا ہے ویسے رجوع کا بھی پتہ چلنا چاہیے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جب میں ان سے بات کر رہی ہوں، اور رجوع جب کروں گی، جاؤں گی یا وہ آئیں گے، تو میں اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں گی کہ ہاں یہ رجوع کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد تحریری طور پہ میں لکھوا بھی لوں گی، دونوں کروں گی. اس لیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے انسان جب کہہ کہ مکر جا رہا ہے تو رجوع کر کے بھی مکر سکتا ہے. بالکل آپ بالکل. نے بہت اچھی بات بتائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ فلاح آپ کے ساتھ کرے. آمین آمین آپ آمین. کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ. اللہ قبول کرے. آپ بس آپ ایک مسیحا بن جائیں. تھوڑا سا اسٹرانگ بنے اپنے شوہر کو. وہ حلوہ جو کھاتا ہے نا، اس کو سبق سکھائیں. جی. اور میں معافی چاہتی ہوں، میں پریشان نو نہیں، پریشانی کی بات نہیں، کوئی نہیں. وہ بس مجھے بھی، کیونکہ میں ساری چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے سب سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ایک ہی نشست میں ساری چیزیں کلیئر کر لیں. اور میں ایک بات اور کلیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ جو دے کے مکر جاتے ہیں، تو اس میں تو حرام نہیں ہوں گی نا ان کے لیے؟ دے کے مکر جاتے ہیں، پھر وہ کورٹ جانا پڑتا ہے، قاضی کے پاس وہ ایویڈنس دے گا، حلف اٹھائے گا. ٹھیک ہے. وہ یہ بات بولتے نا، دقت پتہ ہے کیا ہو جا رہی ہے؟ جیسے میں ان سے کہتی ہوں تو وہ میرے اوپر ایک الزام یہ لگاتے ہیں نا کہ تمہیں کوئی پسند ہے، تم کو جانا ہے اس کے ساتھ، اس لیے تم اس طرح کا کرتی ہو. ہاں میرے پہ الزام لگاتی کہ میں نے دیا ہے، میں نے دیا نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سب لڑکی مطلب اپنے شوہر کے ساتھ فیئر رہنا چاہتی ہے، حلال کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن وہ انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہو یہ بات بولتا ہے تو میں چپ ہو جاتی ہوں. مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کروں. بہرحال اللہ آپ کی مدد فرمائے بیٹے. اللہ بس ان کو یہی دکھانا چاہتی ہوں، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی فیئر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے بیٹے. جی جی جی. اب میں فون کٹ کرنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا. نو پرابلم، بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بچی بہت پریشان تھی اور کئی مرتبہ اس نے آدھا گھنٹہ میرا لیا ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. ان بچیوں کے لیے جو کہ طلاق دے دیتے ہیں نا شوہر. میرے پاس ایک کیس آیا اور اس لڑکی کے ساتھ 3 مہینے تک اس نے مباشرت مسلسل آتا رہا ہے وہ.
عورت کے پاس، کیونکہ 3 حیض کی عدت ہوتی ہے نا طلاق کے بعد، تو وہ 3 حیض مسلسل اپنی بیوی کے پاس رہا ہے، اور بیوی اس کو، چونکہ بیوی تھی تو بیوی نے پوچھا کہ میں کیا کروں، میں نے کہا آپ اس کے سامنے اچھا لباس پہن کر جائیں تاکہ وہ رجوع کر لے، اور وہ رجوع کا فائدہ بہت اچھے طریقے سے اٹھاتا رہا، تو اس نے رجوع نہیں کیا، پھر طلاق ہو گئی۔ تو اس لیے بچیوں کو بہت احتیاط سے رہنا چاہیے تاکہ یہ مرد حضرات کھلواڑ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔